شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ انفال چل رہی ہے. شاندار باتیں ہیں، دیکھیے ذرا سا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. پھر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ الاخر. اس آیت کریمہ کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے عظیم الشان جنگ بدر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قلیل جماعت کو ایک کثیر جماعت پر فتح عظیم عنایت فرمائی تھی. جنگ کے ختم ہونے کے بعد فوج کے 3 حصے ہو گئے. جو 313 تھے جنگ کے اختتام پر یہ 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوج کا دوسرا حصہ بھاگتے ہوئے دشمنوں کے تعاقب میں چلا گیا، ان کا پیچھا کرنے کے لیے چلا گیا. اور تیسرا گروہ یہ مال غنیمت جو دشمن فوج چھوڑ کر بھاگی تھی اس کو جمع کرنے میں لگ گئے. تو یہ جو مال غنیمت جمع ہوا تھا اس کو نفل کہتے ہیں. نفل جو فرض کے اوپر زائد ہو اس کو نفل کہتے ہیں. اس میں اختلاف ہوا. جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان لوگوں نے کہا چونکہ مال غنیمت ہم لوگوں نے جمع کیا ہے لہذا مال غنیمت صرف ہمارا ہے. دوسرے 2 گروہوں نے کہا کہ ہم نے تو بھی جنگ میں حصہ لیا تھا، ہم بھی تو جنگ میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال کسی کا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ اس کے رسول اس مال کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. اور آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کے تناظر میں پیش نظر 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکال لیا اور بقیہ جتنا مال غنیمت تھا وہ تینوں فوجوں میں تقسیم کر دیا گیا، فوج کی تینوں قسموں میں تقسیم کر دیا گیا. چونکہ اس اختلاف سے تعلقات خراب ہو گئے تھے، جو بڑی خطرناک بات تھی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمانوں کے تعلقات مجتمع ہونے چاہیے، منتشر نہیں. باہمی تعلقات بہتر ہونے چاہیے جس کو اصلاح ذات البین کہا جاتا ہے. آپسی تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اس لیے کہ جب 2 فریق میں یا 2 آدمیوں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر غیبت، چغلی، بہتان تراشی، الزام تراشی، یہ ساری کی ساری بیماریاں وجود میں آتی ہیں. اور کبھی کبھی مسئلہ آگے بڑھ کر کے
قتل کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے، تعلقات کی خرابی اس انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ ایک آدمی کا قتل کر دیتا ہے۔ تو چونکہ تعلقات یہاں خراب ہوئے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا تم انفال کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ قل الانفال للہ والرسول، یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، خلاص۔ اور آیت نمبر 41 کے تناظر میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نکال کر کے بقیہ سب فوج کے تینوں گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا گیا کہ آپسی تعلقات بہتر کرو، آپسی تعلقات، یہ حکم ہے۔ اور یہ آپسی تعلقات بہتر کیسے ہوتے ہیں، اس کے 2 فارمولے بتائے گئے۔ اگر تعلقات کہیں خراب ہو جائیں تو تعلقات بہتر کیسے ہوں، فساد ذات البین کو اصلاح ذات البین کے دائرے میں کیسے لایا جائے، اس کے لیے 2 فارمولے بتائے گئے۔ ایک فارمولہ اتقوا اللہ، یعنی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو، یہ منفی حکم ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ مثبت پہلو ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو، یہ منفی، اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، یہ مثبت حکم ہے۔ ایک منفی حکم ہے اور ایک مثبت حکم ہے۔ تو تقوی اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ اصلاح ذات البین میں معاون ہے، اسی سے اصلاح ذات البین ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آپسی تعلقات کو بہتر بناؤ ان 2 فارمولوں کو استعمال کر کے، تقوی اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، اگر تم مومن ہو تو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے پکا مومن۔ تو پکا مومن کیسے ہوتا ہے؟ بتایا گیا کہ تم تو نبی کے ساتھی ہو، نبی کے صحابہ ہو، تم عام مومنوں کے طرح نہیں ہو، تم کو پکا مومن ہونا چاہیے۔ پکا مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 اوصاف ہوں، بتایا گیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ پکے مومن، حقیقت میں مومن کون ہے؟ پکے مومن، یہ بتائیے۔ یہ 5 اوصاف جن کے اندر ہوں وہ پکے مومن۔ یہ 5 اوصاف کسی کے اندر آ جائیں تو حکم کیا لگا کہ یہ حقیقت میں مومن ہے، پکا مومن ہے۔ اچھا، اب جب پکا مومن ہو گیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ یہ 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو آدمی کا دل دھڑکنے لگے۔ اللہ، ہاں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اس کے ایمان میں زیادتی ہو۔ 2، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ 3، اور الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ 5واں ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو دیا ہے اسے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 اوصاف جن کے اندر ہوں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہوئے، یہ حکم ہوا۔ اچھا، ان کے لیے بدلہ کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ 1، ومغفرۃ، اور اللہ کی بخشش ان کے ساتھ ہے، اور ورزق کریم، اور عزت کی روٹی ہے، جی، کریمانہ رزق، عزت کی روٹی، جی۔ یہ بتایا گیا کہ آپس میں تعلقات کو بہتر بنائے رکھو، یہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے،
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرے. آج اس فارمولے کو چھوڑ دیا گیا ہے اور مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہے. پھر بدر کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت کے اوپر فتح یاب ہوئی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نعمتیں ان کے اوپر نازل فرمائیں. ان 7 نعمتوں کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے. ان 7 نعمتوں کا الگ ترتیب بیان ہے. دیکھیے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے مدد ایک ہے، النصر من عند اللہ ایک. دوسرے، اذ یغشیکم النعاس ایقاء النوم ایقاء النعاس، القاء النعاس، ان کے اوپر نیند طاری کر دی گئی. تھکے ہوئے تھے نا، تھکے ہوئے لوگ نہیں لڑ پاتے ہیں، لڑنے کے لیے فریش ہونا ضروری ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری نعمت نازل فرمائی کہ ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اونگ طاری کر دی. یہ ہوا القاء النعاس. 2، النصر من عند اللہ ایک، القاء النعاس نیند طاری کر دینا دوسری چیز. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اور یہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، بدن کو طاہر کرنے کے لیے، بدن کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا. نزول المطر یہ تیسری چیز ہے. انزال المطر، بارش کا نازل کرنا، یہ تیسری نعمت ہے. اچھا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ الرَّبْطُ بَيْنَ الْقُلُوبِ، یعنی دل کو مضبوط کر دینا. اس لیے کہ لڑائی کے لیے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور دل اگر مضبوط نہ ہو، دل اگر نہ جمے تو قدم نہیں جم پاتے. گویا کہ قدموں کو میدان جنگ میں جمنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا دل جمع ہوا ہو. تو ربط بین القلوب ولیربط علی قلوب ویثبت بہ الاقدام، اور تثبیت اقدام یہ. اچھا، اس کے بعد یہ آیا 5واں آ رہا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. فرشتوں سے کہہ دیا، الایحاء الی الملائکہ ان اللہ مع المؤمنین. فرشتوں کو یہ وحی کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. یہ ایحاء الملائکہ ان اللہ مع المؤمنین، یہ ہوا. اور آخری 7واں، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ إِلْقَاءُ الرُّعْبِ فِي قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. کافروں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہشت ڈال دی. اب کسی فوج کے اندر اگر سامنے والی فوج کے تعلق سے دہشت پیدا ہو جائے تو پہلے سے گھبرائی ہوئی ہو، اس کو مارنا آسان ہو جاتا ہے. جی، یہ 7 نعمتیں ہیں. گنو پھر سے، النصر من عند اللہ ایک، القاء النعاس 2، انزال المطر 3، ربط بین القلوب 4، تثبیت اقدام 5، اور ملائکہ کو وحی کرنا، ایحاء الملائکہ ان اللہ مع المؤمنین 6، اور سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب القاء الرعب فی قلوب الکافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 نعمتیں الگ ترتیب، ترجمہ دیکھ لیجئے گا، 7 نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی، اور یہ چھوٹی سی جماعت ایک کثیر جماعت کے اوپر غالب آ گئی. یہ میدان بدر کا پس منظر ہے. یہ اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہاں ٹھہر کر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے اس آیت کریمہ پر. ایک ہوتا اجابت، ایک ہوتا استجابت. دوسرے پارے میں جائیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ، یہ ہے اجابت، برابر.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. پہلے آیا اجابت اور بعد میں آیا استجابت. اجابت ہے باب افعال سے اور استجابت ہے باب استفعال سے. جی یہ صرف ہے عربی کا گرامر کا. جی تو ایک ہے اجابت اور ایک ہے استجابت. مل فرق بین الاجابت والاستجابہ؟ اجابت اور استجابت کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اجابت کہتے ہیں جو چیز آپ نے اللہ سے مانگی وہ چیز آپ کو نہ دی جائے بلکہ دوسری چیز دے دی جائے. اللہ کیا بات ہے. آپ نے مانگا تھا کہ مجھے ہینڈ کرچف دے دیا جائے, اللہ نے ہینڈ کرچف جو آپ نے مانگا وہ نہیں دیا گیا بلکہ آپ کو یہ گلاس دے دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہینڈ کرچف جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کے حق میں مضر تھا, یہ آپ کے لیے نافع تھا. تو آپ نے جو مانگا اللہ کے علم کے مطابق وہ آپ کے لیے ضرر رساں تھا, لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو وہ چیز نہیں دی بلکہ اس کے بدلے ایک دوسری چیز دے دی جو اس کے لیے نافع تھی. لہذا بندہ اگر کوئی چیز اللہ سے مانگ رہا ہے اور وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو یہ سمجھے کہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی چیز دے دی گئی ہے جو اس کے لیے نفع بخش ہے. اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ دعا بتائیے. الدعاء خیر, دعا خیر ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ خیر کیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ خیر کیا ہے. جی دعا جو آپ مانگ رہے ہیں, کوئی چیز آپ مانگ رہے ہیں تو وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے, تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے, تم نہیں جانتے. تم جو مانگ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے, اللہ کو معلوم ہے بہتر کیا, بہتر چیز دے دی تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خیر کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے کہ ایو شے خیر, کون سی چیز خیر ہے, یہ آپ کو معلوم نہیں. یہ نقطہ ہے دعا کا. تو جو چیز آپ نے مانگی وہ چیز دینے کے بجائے دوسری چیز دے دی گئی, یہ ہے اجابت. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ نے مانگی وہ آپ کے حق میں مضر تھی, جو چیز اس کے بدلے دی گئی دعا کی وجہ سے وہ چیز آپ کے حق میں نافع تھی, وہ دے دی گئی. اس کو کہتے ہیں اجابت. اور استجابت کہتے ہیں جو چیز آپ نے مانگی بعینی وہی چیز دے دی گئی. آپ نے ہینڈ کرچف مانگا تھا, ہینڈ کرچف ہی دے دیا گیا, اس لیے کہ آپ میں حق میں وہی نافع تھا, اللہ کو معلوم تھا. تو اجابت اور استجابت کے درمیان فرق سمجھ میں آیا؟ جی یہ ہے اجابت اور ایک ہے استجابت. اور جب اجابت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ خالی اجابت کی. اور اجابت کی نسبت اگر بندے کی طرف کی جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر اجابت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو عطا ہوتی ہے, الاعطاء. اللہ نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو رمضان میں خاص طور سے, تو اجیبو, اجابت اللہ کی طرف, میں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اجابت کو. اور جب اجابت منسوب ہو اللہ کی طرف تو معنی ہوتا اوتی, اوتی میں دیتا ہوں, تو اجابت کا معنی ہوگا الاعطاء. اور جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہو تو اطاعت کرو. جیسے جنوں نے جب قرآن کو سنا, جیسا کہ ہم 26ویں پارے میں اگر حیات رہی تو بیان کریں گے کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا یا قومنا اجیبو داعی اللہ, اے ہماری قوم جنوں کی تم اللہ کے داعی کا جواب دو. اجیبو, یہ دیکھیں اجابت کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے, تم لوگ اجابت کرو. یہاں اجابت کا مطلب ہے اللہ کے داعی کا جواب دو, اجابت کرو. کیا مطلب؟ اطیعوا داعی اللہ, اللہ کا جو یہ داعی ہے اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اطاعت کرو. تو گویا اگر اجابت کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو الاعطاء دینا, اور اجابت کی نسبت اگر بندوں کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہوگا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ
اطاعت مطلب ہوگا اس کا اجیب داعی اللہ. اور استجابت کی نسبت اگر بندے کی طرف ہو تو رسول کی بات کا، اللہ کی بات کا جواب دو. استجابت کا مطلب یہ ہوگا جب بندے کی طرف نسبت کی جائے استجابت کی، تو گویا کہ کوئی پکار رہا ہے اور جیسے ہی پکار اس کے کان میں پڑے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لبیک، یعنی اس استجابت کے اندر کوئی آپ کو پکار رہا ہے اور پکارنے پر فوراً آپ جواب دیں، رکے نہ رہیں. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، وہ نماز پڑھتے رہے. نماز پڑھنے کے بعد آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کہا کہ میں نماز میں تھا، کہ نماز کو توڑ دینا چاہیے تھا. جی یہ اہمیت ہے، یعنی فوراً جواب دو. تو استجابت کا مطلب ہے اللہ اور اس کا رسول جب کوئی حکم دے تو فوراً بلا تأمل بلا جھجک بولو لبیک، میں اسے قبول کرتا ہوں. جی استجابت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کوئی پکار رہا ہے، اس پکار کا فوری جواب، ہذه استجابہ. پھر سے سمجھاتا ہوں، استجابہ کوئی پکار رہا ہے اور آپ فوری اس کا جواب دیں بغیر تاخیر کے، دیٹ از کالڈ استجابہ. دیٹ از کالڈ استجابہ. کوئی پکارے اور پکار کا فوراً جواب دیا جائے، یہ کہتے ہیں استجابہ. اب آیت کریمہ دیکھیے کیا بات ہے. اب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے لیے استجابت کرو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، جب وہ تمہیں پکاریں تو استجابت کرو، یعنی فوراً لب کو، بسرعۃ، فوراً لب کو. کیوں؟ فائدہ کیا ہے استجابت کا؟ لما یحییکم، تم زندہ ہو جاؤ گے. بولے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جو لبیک نہ کہے چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں ہے، مرا ہوا آدمی ہے وہ اندر سے. وہ مرا ہوا ہے اندر سے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو استجابت کرو، بلا تأمل کہو لبیک. جیسے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے کہا نماز کیوں نہیں توڑی تم نے؟ نماز کو توڑ کر کے میرے پاس آنا چاہیے تھا، فوراً لبیک کہنا چاہیے تھا. اچھا استجابت کا فائدہ کیا ہے؟ لما یحییکم، لام سببیہ، اس وجہ سے کہ وہ تم کو زندہ کرے، تم کو زندہ کرے. زندگی اسی میں. زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ تمہاری صحت زندہ ہو جائے، تمہارا مال زندہ ہو جائے، تمہارا معاشرہ زندہ ہو جائے، تمہارا ملک زندہ ہو جائے، تمہارے گھر کا نظام زندہ ہو جائے، آئلی نظام اچھا ہو جائے، خانگی نظام اچھا ہو جائے. اللہ یحییکم کے اندر ایک پورا کینوس ہے بڑا سا، اس کے اندر آپ کوئی بھی رنگ بھر سکتے ہیں اس کینوس. جی آگے ایک قانون بتایا گیا کہ کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو اور آدمی خاموش رہے تو یہ خاموش رہنے والا بھی گنہگار کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا. یعنی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیا جائے گا. گیہوں کے ساتھ ہم پسوانے کے لیے کیا بھیجتے ہیں؟ پسوانے کے لیے گیہوں بھیجتے ہیں نا. کبھی کبھی ہوتا ہے گیہوں کے اندر وہ گھن اس کے اندر رہتا ہے، وہ جاندار چیز ہوتی ہے، گھن کیڑا ہوتا ہے وہ. تو اس بے جان چیز کے ساتھ ایک جاندار بھی پس جاتا ہے. یہ تو مطلب ہوا. گھن کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی گیہوں کا دانہ یہ مردہ ہے نا، لیکن اس کے اندر جو گھن گھسا ہوا ہے تو زندہ ہے نا، کیڑا ہے، وہ جان ہے اس کے اندر. تو آپ نے بھیجا تھا گیہوں پسوانے کے لیے، پیس دیا گیا گیہوں کے ساتھ یہ گھن بھی جو جاندار تھا، جاندار تھا. یہ مطلب ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جانا. حدیث ترمذی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے اور اگر تم اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، لم یاخذوا علی یدیہ، لوگ
کسی منکر کام کو دیکھیں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اوشک اللہ ان یعمہم بعقاب من عنده، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر عذاب ڈال دے، تو خاص بھی نہیں بچیں گے اور عام بھی نہیں بچیں گے، گیہوں کے ساتھ گن بھی پیس جائے گا، وہی بتایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو کہ جس کی لپیٹ میں صرف خاص لوگ نہیں آئیں گے، عام لوگ بھی آ جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا منکر کو اور وہ خاموش رہے۔ خاموشی بھی ایک جرم ہے، ظلم کو دیکھ کر کے خاموش رہنا ظالم کی مدد ہے، لہذا ظالم کے ظلم کا جو عذاب ہے اس کو تو پر آنے والا ہی، لیکن اس ظلم کو، اس گناہ کو دیکھ کر کے آدمی گونگا شیطان بن جائے تو یہ بھی ظلم میں شریک مانا جائے گا اور اس ظلم کا معاون اور مساعد مانا جائے گا۔ جی یہ بتائے گا۔ یہ پورا بیان، پوری تفصیل جو ہے جنگ بدر کی ہے، اس سے پہلے ہم اس پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ آگے سورہ توبہ ہے۔ اللہ، سورہ توبہ میں اور سورہ انفال میں بڑی حد تک مناسبت ہے، غور کریں۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کا بیان ہے اور سورہ توبہ میں جنگ یرموک کا، جنگ تبوک کا۔ اچھا، تو سورہ انفال میں جنگ بدر کا بیان ہے اور سورہ توبہ میں جنگ تبوک کا۔ اس میں تعداد ہے 313، سب سے کم، اور جنگ تبوک میں 30,000 لوگ ہیں، 30,000، 30,000 ہیں۔ سب سے زیادہ فوج، سب سے بڑی فوج یہی فوج ہے جو گئی ہے۔ اللہ نے دونوں فوجوں کو فتح عنایت فرمائی۔ یہ قلت میں، یہ کثرت میں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فوج چاہے قلیل ہو کثیر ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہونی چاہیے۔ قلیل بھی اللہ کی مدد ہی سے کامیاب ہوتی ہے اور کثیر بھی اللہ کی مدد ہی سے کامیاب ہوتی ہے، لہذا کثیر کو اپنی طاقت کے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کثیر جماعت بھی قلیل جماعت سے ہار جاتی ہے۔ تو فتح و شکست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ ربط ہے سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں۔ اس پر ٹھہر کر ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے۔ یہ جب سورہ کریمہ اتری تو حج کا موسم آ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا۔ جی، امیر حج بنایا کہ آپ حج کے امیر ہوں گے، امیر الحج ہوں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی یہ آیتیں دے کر کے بھیجا، کہا کہ جا کر کے سنا دو لوگوں کو۔ امیر کون؟ حضرت ابو بکر۔ تابع کون؟ حضرت علی۔ لہذا یہ کہنا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، یہ استدلال بالکل غلط ہے، جی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا، یہ سورہ برات کے نزول کی وجہ ہے۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ ایک شق یہ تھی، ایک دفعہ یہ تھی، دستاویز میں جو چیز لکھی گئی اس میں ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اگلا نقطہ، اعلان کیا گیا کہ جو لوگ کفار مکہ کے ساتھ ہونا چاہیں وہ ہو جائیں، اور جو ہمارے ساتھ ہونا چاہیں ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ 2 قبیلے تھے، قبیلے بنو بکر اور قبیلے بنو خزاعہ، یہ 2 قبیلے تھے۔ تو قبیلے بنو خزاعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے حلیف ہو گئے۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں الائی، ALLY، الائی، الائڈ فورسز کہتے ہیں متحدہ فوج کو۔ تو الائی بن گئے کن کے؟ مسلمانوں کے۔ کون؟ بنو خزاعہ۔ اور بنو بکر الائی ہو گئے، حلیف بن گئے کفار مکہ کے۔ اور ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ بنو بکر نے
بنو خزاعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، مسلمانوں کے حلیف تھے، ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور ہتھیار سپلائی کرنے میں، مساعدہ اور معاونت کرنے میں کفار مکہ پیش تھے۔ اب حلیف کے اوپر حملہ کرنا گویا کہ پورے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے مرادف تھا، اور ان لوگوں نے حل و حرم کا بھی خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے حدود حرم کے اندر خون بہایا بنو بکر نے، اور بے دردی سے بنو خزاعہ کو قتل کیا۔ کچھ لوگ بچے، بھاگ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور رونے لگے کہ اللہ کے رسول، بنو بکر نے ایسا ہمارے ساتھ کیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور ساتھ دینے میں کفار قریش آگے آگے تھے، ہتھیار سپلائی کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں خفیہ طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو گویا آپ کے حلیف کے اوپر حملہ کرنا پورے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے مرادف تھا۔ آپ نے کہا کہ معاہدہ توڑ دیا جائے، معاہدہ ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ معاہدہ توڑنے میں پیش کون تھے؟ معاہدے کی خلاف ورزی کس نے کی؟ معاہدہ شکنی کس نے کی؟ کفار نے۔ لہذا اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینہ امن کا رہے گا۔ کون سا؟ یہ اشہر حرم جو ہے، 4 مہینے جو حرام کے ہیں، اس کے بعد جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو۔ اب بتائیے، یہ جہاں پاؤ قتل کر دو ایک پس منظر میں ہے، یہ اس کو آج کل کے مذہب بیزار لوگوں نے ہوا دے کر کے بتایا ہے کہ قرآن حکیم یہ حکم دیتا ہے کہ غیر مسلموں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ باتیں یہ ثابت ہے اس سے، یہ تو خاص جنگ کی حالت ہے، اور معاہدہ شکنی ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ لہذا جب معاہدہ ٹوٹ گیا پھر بھی 4 مہینے امن کے قرار دیے گئے، ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوگی، اس کے بعد ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ مخصوص لوگ ہیں، مخصوص ایام میں، مخصوص حالت میں، مخصوص لوگوں سے یہ جنگ ہے، یہ حالت عام نہیں ہے کہ جہاں پاؤ قتل کرو۔ لہذا اس آیت کریمہ سے عموم مراد لینا یہ قرآن حکیم کی نافہمی کی دلیل ہے، قرآن حکیم سے نافہم ہونے کی دلیل ہے۔ جی ایک بات تو یہ ہوئی، اس لیے کہ اگلا ٹکڑا اس کی تردید کرتا ہے۔ کہا گیا اگر یہ ہے کہ جہاں پاؤ قتل کر دو سب کو، آگے فرمایا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھو کتنی باتیں کہی گئی۔ اگر حالت جنگ کے اندر بھی جب یہ کہا گیا جہاں پاؤ قتل کر دو، حالت جنگ میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے فاجر ہو، اسے پناہ دے دو۔ پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ جہاں پاؤ قتل کرو، اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ پناہ دے دو، اور پھر اپنے پاس رکھو حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں۔ کتنی عجیب بات ہے، غیر مسلموں تک قرآن پہنچایا جائے، ان کو قرآن سنایا جائے۔ آج امت اس سے غافل ہے۔ یہ جو نفرتیں پھیل رہی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک مشرک کو پناہ دینے کے بعد کہا جا رہا ہے اسے کلام اللہ سناؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ثم ابلغوا مأمنہ اعیدہ من حیث اتی آمنا، جہاں سے آیا ہے اس کو امن کے ساتھ، امان کے ساتھ اس کے گھر بھیج دو، جہاں سے آیا وہاں بھیج دو۔ ثم ابلغوا مأمنہ، امن کیمپ میں اس کو بھیج دو، پناہ دے دو ایک، اور اسے قرآن سناؤ، پھر اس کے بعد اسے جہاں سے آیا ہے بخیر و خوبی بھیج دو۔ مارنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، انہیں معلوم نہیں کہ قرآن میں ارشاد اور ہدایت کے کیسے کیسے نکات چھپے ہوئے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے معلوم نہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ قرآن حکیم ہے۔ کہتے ہیں قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے، کہاں؟ یہ تو حالت جنگ ہے۔ اللہ، بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ غیروں تک پہنچانا چاہیے، غیر مسلموں تک قرآن پہنچانا چاہیے۔ بعض دوستوں نے بتایا کہ کچھ عورتوں کو، غیر مسلم تھے، ان کے سامنے گئے اور کہا کہ کیا آپ اجازت دیں گی کہ ہم آپ کے سامنے تھوڑا قرآن سنائیں؟ کہا کہ بالکل بالکل، آف کورس، بیٹھیے۔
کہنے لگے کہ میں جب سنانے لگا قرآن تو رو رہی تھیں عورتیں. میں نے کہا رو رہی تھی؟ غیر مسلم عورتیں، ان کو کیا سمجھتا ہے؟ انہیں عربی جانتی ہے نہ کچھ. مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ قرآن حکیم فطرت کی آواز ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آدمی کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی. اسی کتاب کو تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اور آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو، خاص طور سے عیسائیوں کو، عیسائی عورتوں کو باقاعدہ قرآن سنایا جائے تو رونے لگتی ہیں. بھائی بغیر سمجھے ہوئے رونے کا کیا مطلب ہے؟ فطرت کی آواز ہے قرآن حکیم، فطرت کی آواز ہے. اچھا، ایک بندہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے اسلام کو ٹیررزم کا مذہب ثابت کرنے کے در پہ ہے. کیا بولتا ہے وہ؟ اللہ کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اس سے بھی دھوکہ دے رہا. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں. لڑو ان سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ نے جن چیزوں کو اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اسے حرام نہیں سمجھتے، اور نہ دین حق ان کے پاس ہے. ولا یدینون دین الحق. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ آگے بتائے گا. من الذین اوتوا الکتاب. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ فٹ کہاں کر رہا ہے؟ فٹ کر رہا ہے کہ اس سے تمام غیر مسلم مراد ہیں کہ جو اسلام قبول نہ کرے اسے مار دو. یہ غلط استدلال ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب. اور یہ یہودی کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں. کئی قبیلے ہیں ان کے، بڑے بڑے قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سارے قبیلے ہیں ان کے بڑے بڑے. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے. شراب یہ پیتے، حرام ہے لیکن پیتے. سود کھانے میں سب سے آگے اور سود حرام ہے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق. دین حق ان کے پاس نہیں ہے. یعنی جو سچی یہودیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، جو تورات ہے، یہ اس کو بھی نہیں مانتے. یہ اس کو بھی نہیں مانتے. جیسے ایک عورت نے زنا کیا، اب اس کو بچانے کے لیے پورے یہودی لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے فیصلہ کیا جائے؟ بولے تورات سے. تورات کھولا گیا تو رجم کی آیت نکلی جی. تو اس کو چھپا رہا تھا وہ مولوی، وہ پادری چھپا رہا تھا اس کو. کہا ہاتھ اٹھاؤ، جیسے ہاتھ اٹھایا وہی آیت رجم تھی. تو یہ لوگ حرام کو حلال کرنے میں بڑے ماہر تھے. یہ تو دین حق پر کہاں تھے؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زانی کی سزا رجم ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے. یہ کیا ہے بلا دین؟ اور یہ من الذین اوتوا الکتاب کی قید ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اور حتی یعطوا الجزیۃ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں مراد یہودی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کا پلان بنایا اور قتل تک کی کوشش کی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے جزیہ لیا جائے اور ان کو ذلیل کر کے رکھا جائے. یہ ایک خاص پس منظر میں یہ بھی ہے. اسے عام پس منظر میں نہیں لا سکتے، آپ عام جگہ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ من الذین اوتوا الکتاب کی قید ہے یہ. اور حرام کو حلال کیسے کر لیتے تھے وہ اس طریقے سے؟ کیا کیا ولا یدینون دین الحق کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا. اچھا، اور سب سے بڑا گناہ ان کا کیا تھا؟ شرک. تورات میں بھی نہیں ہے، ممانعت ہے اس کی. یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. چلیے جناب، سب سے بڑا پاپ تو یہی ہے، سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے. یہ آگے بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، ہم اس پر تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اولاً تو اسٹائل اتنی پیاری ہے کہ الفاظ نہیں اس کی تعریف کے لیے، گفتگو کا ایسا بھی انداز ہوتا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، کلام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک حکم نہیں دیا تب تک نبی مکہ سے نہیں نکلے، اس لیے کہ نبی جہاں بھیجا جاتا ہے بغیر اللہ کی اجازت کے وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جی اب اللہ نے اجازت دے دی اور یہ معلوم ہو گیا کہ مکہ کی زمین فی الحال ابھی دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ہے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک اونٹنی کا بندوبست کرایا۔ اونٹنی کا بندوبست کس نے کیا؟ پیسے کس نے دیے؟ حضرت صدیق نے۔ حضرت صدیق نے ایک، اور پھر ساتھ میں ہیں عبداللہ ابن عریقی جو گائیڈ ہے، عالم اسلام کی حیرت انگیز شخصیت ہے، 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ وہ چاہتا تو بتا دیتا کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا۔ یہاں تو 10 روپے پر آدمی ضمیر بیچ دیتا ہے اپنا، یہ کافر ہے۔ حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن عریقی، اور اسلام نہیں لایا ہے، کفر ہی پر مرا، لیکن ایماندار اتنا تھا کہ اس نے ایک بڑی کثیر دولت کو اس نے ٹھکرا دیا اپنی ایمانداری کے پیچھے، اور باقاعدہ مدینہ تک گائیڈ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو۔ تو اس سفر ہجرت میں بھی کون ساتھ میں ہے؟ ثانی اثنین کون ہے؟ 2 میں کا دوسرا حضرت صدیق، برابر۔ غار میں کون ہے؟ ثانی اثنین، 2 میں کا دوسرا۔ یہ بتاؤ آپ، 2 میں کا دوسرا اگر حضرت صدیق ہیں تو 2 میں کا جو دوسرا ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے نبی کریم۔ 2 میں کا دوسرا خلیفہ وہی ہوتا ہے۔ ثانی اثنین ہیں آپ، 2 میں کے دوسرے، کہاں؟ غار میں۔ اور جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کی جگہ پر مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کون آیا؟ ثانی اثنین، 2 کا دوسرا۔ یہ بھی آپ کی خلافت کی دلیل ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفتم بلا فصل ہے، کسی بھی حدیث سے دکھا دیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق کے علاوہ کوئی اور ہے، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، کسی بھی حدیث میں دکھا دو، کہیں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک جانے لگے تو حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا، کہا تم مدینہ میں رہو، اس لیے کہ حضرت علی بیمار تھے، تو کہا کہ بیماری کی حالت میں کہاں سفر کرو گے، یہیں رہ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ پورے مدینہ کے اندر ایک بھی نوجوان نہیں ہے، سارے لوگ جنگ میں جا رہے ہیں، صرف عورتیں اور بچے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی توہین سمجھی اپنی، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اللہ کے رسول آپ عورتوں اور بچوں میں مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، یعنی اگر میں موسیٰ ہوں تو تم ہارون ہو۔ ایک رافضی اسی حدیث کو لے کر کے خوب اچھلتا ہے، خوب کودتا ہے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میں موسیٰ تم ہارون، تو موسیٰ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ہارون ہوں گے نا، تو حضرت علی خلیفہ ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور خلیفہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زندہ ہو۔ جی جی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرف آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر نہیں دی کہ موسیٰ سے پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہو جائے گا، اس لیے کہ خلافت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور انتقال اگر ہو گیا پہلے تو خلافت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے نا، لہذا اس حدیث سے جو رافضی استدلال کرتے صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ احد پر چڑھے، احد جو ہے پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، 2 شہید اور ایک صدیق موجود ہے۔ یہ 4 ہی لوگ تھے، نبی آپ ہیں،
حضرت صدیق حضرت ابوبکر اور 2 شہید حضرت عثمان اور حضرت عمر ہیں. یہ چاروں موجود ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کس کو کہا؟ حضرت ابوبکر. آپ صدیق ہیں. اچھا ایک حدیث لاتا ہے ایک رافضی ہے حسن اللہیری، اس کا نام ہے حسن. تو بھئی اپنا تیرا نام ہی جو ہے گڑبڑ لگ رہا ہے، اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے جی. تو حضرت معاویہ برحق تھے، تو یہ تو ناحق پر تھے نا پھر خلافت سے دستبردار ہونے. تو تیرا نام تو بدل لے، نام بدل لے اپنا، پہلے اپنا نام بدل، پہلے ہاں نام بدل. اس حدیث میں صاف موجود ہے کہ صدیق کون ہے؟ حضرت ابو بکر. ایک حدیث لاتا ہے وہ ابن ماجہ کی ہے، ابن ماجہ کی حدیث لاتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ حضرت علی صدیق اکبر ہیں. معلوم ہے آپ کو صدیق اکبر کون؟ حضرت علی. یہ حدیث کہاں ہے؟ ابن ماجہ میں. برابر ہے لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا فیہ نظر، اور جب امام بخاری جیسا ناقد حدیث اگر یہ بات کہہ دے تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ امام بخاری جس حدیث کے بارے میں کہہ دیں کہ فیہ نظر، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، ناقابل عمل ہوتی ہے. لہذا تو ضعیف حدیث سے استدلال کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے، لہذا تیرا یہ استدلال بھی بالکل باطل ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو ثانی اثنین کون؟ 2 میں کے دوسرے. سفر میں حضرت صدیق، غار میں صدیق، مرض الموت میں مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ ثانی اثنین. اذ ہما فی الغار، یہ 2 غار میں تھے. برابر. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے. کون؟ یقولو کی ضمیر نبی کی طرف، اور صاحب سے مراد حضرت صدیق ہیں جی. جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کون؟ نبی. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کا نام ہی صاحب رکھ دیا، اپنے صاحب کا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے، یہ صاحب. یعنی اللہ نے آپ کو صاحب قرار دیا ہے. اسی وجہ سے حسین ابن فضیل البجلی نے کہا من انکر ان یکون ابو بکر صاحبا کان کافرا، اگر کوئی اس بات سے انکار کرے کہ حضرت صدیق صاحب نہیں ہے، ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافرا. کون؟ کس نے کہا؟ حسین ابن فضیل البجلی نے کہا من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافرا، جو اس بات کا انکار کرے کہ حضرت صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا. اس لیے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے. الامت مجتمعون علی ھذا، الامت مجتمعۃ علی ھذا، امت اس بات پر مجتمع ہے کہ صاحب سے مراد صرف اور صرف حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ ساتھ میں وہی تھے نا. تو صاحب کہا اللہ تعالیٰ نے، ثانی اثنین کہا، اور دونوں کہا. اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے. اچھا پھر اس کے بعد حضرت صدیق جب ڈر گئے، دیکھا کہ اوپر آ گئے ہیں، اگر نیچے جھانک لیا تو پکڑ لیے جائیں گے، گھبرا گئے. نبی فرما رہے لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر. جی یہ جو نہیں ہوتی ہے نا، یہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے. ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، اس ماضی سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ مستقبل سے. آدمی نے کہا تو جو کہہ رہا ہے وہ حال میں ہے، اب اس کے بعد غم مت کرنا، اس کا تعلق مستقبل سے ہے. لا تحزن، غم مت کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. اور پھر اس کے بعد دیکھو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو گویا ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ. یہ ہمارے ساتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں صدیق بھی ہیں. تو گویا کہ منطقی صغرا اور کبرا اس طرح جوڑ لیں، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالیں کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے. جی ہاں، معنا ہمارے ساتھ نبی نے کہا ہے، یعنی میرے ساتھ بھی اور ابو بکر کے ساتھ. تو مائنر پریمس کیا بنا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے، یہ ہوا صغرا. مائنر پریمس، میجر پریمس ہوگا. اور
جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مومن ہے. تو مڈل ٹرم یعنی حد اوسط کو گرانے کے بعد نتیجہ نکلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو، قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور وہ بھی قیاس کی شکل اول سے جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے، جو میں نے بنایا ہے. یہ قیاس کی شکل اول ہے جو میں نے خود بنایا ہے. جی کیا ہے یہاں کہا گیا ان اللہ، اور دونوں صغرا اور کبرا دونوں کے دونوں قطعی ہیں، اس لیے کہ دونوں کے دونوں مقدمات یقینی ہیں، اس لیے کہ قرآن یقین کی بات کرتا ہے. یہ کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ بولے تو میرے ساتھ بھی اور ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، نہیں تو نبی یہ کہتے ان اللہ معی، میرے ساتھ ہے. خالی معنی گویا کہ نص سری سے قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے. اچھا، اور جو ابو بکر اور جو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مومن ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. لہذا حضرت ابو بکر مومن ہوتے، مومن ہے. یہ منطقی نتیجہ ہے اس کا. کہا کہ کلمے دو طریقے کے ہیں، کلمے دو طریقے کے. ایک کا نام ہے کلمۃ الکفر والشرک، اور دوسرا کلمہ ہے کلمۃ اللہ. یہ کہا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. کلمے دو طریقے کے. کوئی پوچھے کلمہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دو طریقے کا. کہاں سے ثابت ہے؟ سورہ توبہ سے، کہ کافروں کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ نے بتایا. ان کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کفر، کلمہ شرک. ان کا کلمہ کلمہ کفر، کلمہ شرک ہے، یہ بتایا کلمۃ الذین کفروا. اور مومنین کا کلمہ وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور ایک اللہ کا کلمہ ہے کلمۃ التوحید. ان کا کلمہ کلمۃ الکفر والشرک، اور مومنین کا کلمہ کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ کفر و شرک والے کلمے کو ہم پست کر دیں گے اور کلمہ توحید کو ہم بلند کر دیں گے. اس لیے کہ علیہ کی عین ضد سفلا ہے، سفلا پست اور علیہ بلند. تو اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہنے والا ہے، جتنا بھی لوگ کوشش کر لیں قیامت تک یہ دین رہنے والا ہے اور اس کے ماننے والے رہنے والے ہیں. جی اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ کلمہ توحید ہمیشہ بلند رہے گا. جی دلائل کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے. ایک نکتہ بتاؤں، توبہ جو ہے نا، توبہ قرآن حکیم میں اس کے 3 اطلاقات ہیں. التوبہ لہا اطلاقات، ثلاثۃ اطلاقات، 3 اطلاقات ہیں، 3 اطلاقات. اگر اللہ کے ساتھ آئے جی معاف کرنا، جیسے فتاب اللہ علیکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. جیسے تابہ کے ساتھ اللہ آیا، تو تابہ کے ساتھ اگر اللہ آئے تو معنی میں معاف کر دینا. جیسے تاب اللہ، اللہ نے توبہ کیا، بولے تو اللہ کی توبہ کی کیا ضرورت ہے. تو تابہ کا صلہ اگر اللہ آئے تو معنی ہوتا ہے معاف کرنا، اور تابہ کا صلہ اگر الہ آئے، توبو الی اللہ جمیعا، الہ آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے الرجوع، پلٹو، اپنے گناہوں سے طاعت کی طرف پلٹو. تو الہ آئے تو پلٹنے کے معنی میں ہوتا ہے. اور اگر نہ اللہ کے ساتھ ہو اور نہ الہ کے ساتھ ہو تو ندامت کے معنی میں ہوتا ہے نادم. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نادم ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. ہذا عجیب، بہت لاجواب بحث ہے یہ. جی گویا کہ توبہ کے 3 اطلاقات. اللہ کے ساتھ آئے تو معاف کر دینا، الہ کے ساتھ آئے تو رجوع کرنا، گناہوں سے طاعت کی طرف پلٹنا. اور نہ اللہ کے ساتھ ہو نہ الہ کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا نادم ہو جاؤ اپنے گناہ پر، شرمندہ ہو جاؤ کہ گناہ ہوا ہم سے. اچھا، توبہ کے تحقق کے لیے 3 شرطیں ہیں. ان یقلع عن المعصیہ، وہ گناہ چھوڑ دے، نہیں تو. اور دوسرے ان یندم علی فعلہ، اپنے فعل کے اوپر، اس گناہ کے اوپر نادم ہو. اور تیسرے ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، کہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو توبہ قبول ہوتی ہے. جی یہ خاص طور سے دھیان میں رکھا جائے. اس سورہ توبہ کے اندر پہلے مشرکین کا بیان ہے، پھر یہودیوں کا بیان ہے، پھر منافقین کا بیان ہے. ترتیب ہے یہ. اور سب سے زیادہ
منافقین کا بیان ہے، ان کی قلعی کھول دی گئی، ان کے سارے اوصاف جو خبیثہ ہیں اسے بیان کر دیے گئے. مشرکین، یہودی اور منافقین، یہ تینوں بہت بڑے مجرم ہیں. یہ مشرکین اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں، اہل کتاب یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں، عزیر کو اور حضرت مسیح کو. اور منافقین وہ تو ڈاما ڈول ہیں، وہ تو کافر ہی ہیں. وہ ان تینوں کا بیان ہے. اور پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ توبہ اور اس کے مشتقات اسی سورہ کے اندر آئے ہیں. توبہ کا لفظ جتنا اس میں ہے کسی اور سورہ کے اندر نہیں. کتنے مرتبہ ہے؟ 17 مرتبہ ہے. 17 مرتبہ ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے بڑے گنہگار مشرکین، اہل کتاب اور اسی طرح منافقین اگر سب توبہ کر لیں تو اللہ سب کی توبہ قبول کر لے. مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ نہ تو مشرک ہیں اور نہ اہل کتاب ہیں اور نہ منافق ہیں. اگر ان کی توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے تو مومنین کے لیے تو بدرجہ اولا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لہذا اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یاد رکھو آپ. تو اللہ نے اس کو کیوں بخش دیا؟ ارے اس کا جواب دیا گیا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا، تم سے سوال کیا جاتا ہے. اللہ سے کون سوال کرے گا؟ غلام کو اجازت ہے کہ آقا سے سوال کر سکے؟ آقا سے منہ لڑانے لگے؟ آقا کے سامنے منہ کیسے چلا سکتا ہے کوئی؟ غلام کی اوقات ہے؟ تو سوال تم سے ہوگا، اللہ سے نہیں. یہ بھی بات بڑی عجیب و غریب ہے. آخر میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی، میں نے کہا نہیں آخر میں سے منافقین کا بیان ہے، تو اس کے سرغنہ کا خاص طور سے بیان ہے. ایسا کیسے منافقین کا بیان ہو اور اس کے گرو گھنٹال کا بیان نہ ہو؟ اس کے گرو گھنٹال کا تذکرہ کیا گیا اور تفصیل کے ساتھ کہ یہ مر گیا ہے. ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ صحابی تھے. کہا کہ اللہ کے رسول کی ریکویسٹ ہے. کہا بولو. کہا کہ اپنی قمیص دے دیجیے. کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ اپنے باپ کو اس میں کفن دوں گا. ٹھیک ہے لے جاؤ. نہ کرتا دے دیا آپ نے. پھر اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا کہا کہ اللہ کے رسول کی ریکویسٹ. کہا بولو. کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. ٹھیک ہے. آپ گئے اور نماز جنازہ کے لیے جیسے آگے بڑھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا کپڑا پکڑا کہہ کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ منافق ہے یہ، منافق ہے یہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا انی خیرت، مجھے اختیار دیا گیا ہے. آیت کریمہ ہے آپ استغفار کیجئے، ان کے لیے استغفار نہ کیجئے. اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ نہیں بخشے گا. اللہ کے رسول نے کہا 70 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کروں گا. اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل کروں ایک نقطہ آپ کے گوش گزار اور کر دوں کہ اسی سورہ میں کہا گیا ہے کہ اللہ نبی کو معاف کرتا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی. دیکھو تابہ کے صلہ علی ہے تو معاف کرنا. اس کا مطلب ہے نبی سے کوئی خطا ہو گئی تب معاف کیا گیا. لا لا لا. نقطہ دیکھو توبہ صرف مذنبین کے لیے نہیں ہے کہ گناہ کیا تو توبہ کرے. توبہ مقصرین کے لیے بھی ہے جو کوئی عمل کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، کوتاہی کرتے. ایک ہے گناہ کرنا، گناہ گار توبہ کرے، مذنب توبہ کرے، توبۃ المذنبین، گناہ کرنے والا توبہ کرے. اور ایک ہے توبۃ المقصرین، عبادات کے اندر کوتاہی کرنے والا. پڑھ لیا نہیں پڑھا، آیا نہیں آیا، یہ مقصر ہے. اس کے لیے بھی توبہ ضروری ہے. گناہ گار کے لیے تو توبہ ہے ہی، مقصر کے لیے بھی، کوتاہی کرنے والے کے لیے بھی عبادات میں اس کے لیے بھی توبہ ہے ضروری. اور جو گنہگار بھی نہ ہو اور عبادت پہ کوتاہی کرنے والا بھی نہ ہو اس کو بھی چاہیے کہ توبہ کرتا رہے. یہ مطلب ہے لقد تاب اللہ علی النبی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول سے کوئی خطا نہیں، آپ عبادت کے اندر مقصر بھی نہیں ہے، پھر بھی کہا گیا آپ توبہ کریں. اس کا مطلب گناہ نہ ہو تب بھی توبہ کرتے رہیں. اور حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا فواللہ انی لاتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ. میں ایک دن میں 70 سے زیادہ بار توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یعنی گویا توبہ کے لیے اور استغفار کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے. ہاں بغیر گناہ کے بھی
معافی مانگا کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے. یہ توبہ کا جمال ہے. ہذا جمال التوبہ، یہ توبہ کی خوبصورتی ہے. جی کیا بات ہے، کیا یہ توبہ کی خوبصورتی ہے کہ بغیر خطا کے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے. اللہ. ہاں اس کے بعد نماز بھی پڑھا دی آپ نے. جیسے ہی آپ نماز پڑھا کر ہٹے آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اب قیامت تک کے لیے قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے اور کافرین کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے. استغفار نہیں کر سکتے آپ ان سے جیسے ہی ہٹے. پڑھانے کے بعد یہ اعلان کیسے ہوا؟ سب سے بڑا خبیث تھا نا، اس کی خباثت لوگوں کے پورے جمگھٹے میں بیان کرنا ضروری تھا. یہ نکتہ ہے اس کے اندر، نہیں سمجھے؟ ارے بھائی کہیں آیت نازل کر دی جاتی، ٹھیک ہے، اس نے سن لیا، اس کے بعد اس نے سنا، اس کے بعد اس نے سنا، یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، اور جیسے ہی آپ نماز جنازہ پڑھ کر ہٹے آیت نازل ہوئی، نہ کھڑے ہو. یعنی سب کے سامنے اس کو رسوا کر دیا گیا مرنے کے بعد. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے چند لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا ہوں، اور ایک ہے سب کے سامنے رسوا کر دینا. یہ سب سے بڑا منافق تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو سرے عام رسوا فرمایا کہ جیسے آپ نماز جنازہ پڑھ کر کے پیچھے ہٹے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ اکبر. اور پھر اس سے سبق ملا کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، تو نبی کا کرتا بھی اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا. کہتے ہیں ہمارے پاس منہ مبارک ہے، ہمارے پاس جو ہے نبی کے برتن ہے، ہمارے پاس جو ہے نالے مبارک ہیں، نالین مبارک. ارے بھائی تیرے پاس کچھ بھی ہوا کرے، آپ کا کرتا جو اس کے ساتھ گیا بدن کے ساتھ، اور آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی، اس کے بعد بھی وہ جہنم میں چلا گیا. پتہ یہ چلا کہ اصل چیز آدمی کا اپنا اعتقاد ہے اور اپنا ایمان ہے. اگر آدمی کے پاس خود توحید نہ ہو تو نبی کی دعا اور نبی کا کرتا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، محبت کے نام پر، عشق رسول کے نام پر اور اسلام کے نام پر. کاش کہ وہ قرآن کی طرف پلٹتے، ان کو معلوم ہوتا کہ حقیقت یہ ہے. حقیقت وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے. یہ رہا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.